बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। ये वो फ़ैसला है जिसके ऊपर तमाम नज़रें सी कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 पुरअसरार शख्सियात का बताना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के मामले में 2 पुरअसरार शख्सियात जो हैं वो आप अब उनके ऊपर कह लें कि सवालात उठ गए हैं या आप कहिए कि वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं। एक तो मामला है वो है जमात इस्लामी का। अचानक अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर साहब एक्टिव होते हैं, आके तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से भी मिलते हैं और आकर वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की भी लीडरशिप से मिलते हैं। और ऐसा लगता है कि जी इस वक्त सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के लिए अगर कोई जमात फ़िक्रमंद है तो वो जमात इस्लामी है। मैंने भी इसको अप्रिशिएट किया। मैंने कहा जी बहुत अच्छी चीज़ है कि जमात इस्लामी एक्टिव हुई है, कोई तो जमात एक्टिव हुई है। मैंने फिर आज़ाद कश्मीर के जो हमारे सहाफ़ी हैं मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनका मौक़िफ़ जाना कि आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जी एक्टिव हुए नहीं हैं, इनको एक्टिव किया गया है। मैंने कहा आप कैसे किसी की नीयत के ऊपर शक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बात यह है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग सरापा एहतजाज हैं वो सबसे ज़्यादा शिकायत ये कर रहे हैं कि उनको खुराक की कमी का सामना है और जो आटा है, गंदम है, इस तरह की चीज़ें हैं वो नहीं पहुंच पा रही। सबसे ज़्यादा उनकी शिकायत ये है। तो उन्होंने कहा कि अल-खिदमत और FGRF ये तंजीमात वो हैं जिन्होंने गज़ा के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इमदादी काम पाकिस्तान के अंदर जो 8-10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से 2 ये बहुत प्रोमिनेंट हैं जो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रही हैं, एक अल-खिदमत और एक FGRF जिन्होंने वहाँ पे ख़ासा काम किया। तो उन्होंने कहा कि अगर गज़ा के अंदर जब और FGRF तो ज़ाहिर है वो इन चीज़ों में बिल्कुल पॉलिटिकल चीज़ों में या इस तरह की चीज़ों में वो नहीं आते। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो जमात इस्लामी है अल-खिदमत वो तो ये कर सकती थी कि वो यहाँ पे आते कि यहाँ पे क्राइसिस है, वहाँ पे लोगों को जहाँ खुराक की ज़रूरत है वो वहाँ पे पहुँचाते। और उन्होंने कहा चले हम ये भी नहीं कहते कश्मीरियों को कोई खुदा न खास्ता कोई खैरात नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जमात इस्लामी अगर इतनी संजीदा है तो जमात इस्लामी को चाहिए था कि 5 ट्रक भरते और कहते कि हम ये सामान लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये जमात इस्लामी एक्टिव हुई नहीं है, इसको एक्टिव किया गया है। और मैंने कहा अच्छा चलें, मैंने कहा देख लेते हैं। लेकिन वही हुआ कि उसके बाद से हमें हाफिज़ नईमुर साहब ना तो कोई सामान लेके जाते हुए नज़र आए, ना ही वो जो है कोई और उसके बाद कोई हमें हलचल जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से नज़र आई। हाँ, अगर किसी एक शख्सियत को मैं क्रेडिट देना चाहूँ तो वो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं जो आज़ाद कश्मीर पहुँचे, वहाँ जाके उनकी क़यादत से मुलाकात की, उनके साथ इज़हार यकजहती किया। अच्छा, उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वालों ने जाने की कोशिश की, उनको रोक लिया गया। महमूद नचगई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, इन सबको रोक लिया गया। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले से एक और चीज़ अर्ज़ करूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, जो उनके सोशल मीडिया हेड हैं मोहम्मद एहसन और उनकी जो टीम है, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बयानात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट्स से आते रहे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो भेजते रहे, मीडिया को वो भेजते रहे। तो यानी बहुत ही वो एक्टिव थे आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। जमात इस्लामी के ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर आपको उस तरह से कैंपेन भी नज़र नहीं आई आज़ाद कश्मीर के लिए। उसके बाद आपने देखा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो कि 12 कऊ जो मरी की तरफ जब आप जाते हैं तो वो जो आगे अंगूरी का इलाका आता है वहाँ पे उनकी वो बहुत ही खूबसूरत एक यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं, उनकी रहायश भी वहाँ पे है। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब अपने घर जा रहे थे, उनको पुलिस ने रोक लिया, तज़ीक़ की और उनको पैदल जो है वो अपने घर की तरफ जाना पड़ा। तो यानी इस हद तक सख्ती थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कि ये आज़ाद कश्मीर का रुख ना करें। जबकि दूसरी तरफ और उधर जब उन्होंने धरना दे दिया था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वगैरह ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत ने, जब कोहूटा में उनको नहीं जाने दिया जा रहा था तो उन्होंने इसलिए रोड खोल दिया क्योंकि सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो फंस गई थी, हज़ारों लोग शदीद क़यामत खेज़ गर्मी में जो है वो ख्वार हो रहे थे। तो इसलिए वो वहाँ पर जो है वो रुक गए। अब आ जाए दूसरी शख्सियत, वो है मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से एक चीज़ बहुत गलत चली। वो गलत ये चली कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें कहा कि मुझे आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने मुझे सालसी का कहा है तो मैं सालसी की ऑफ़र को कबूल करता हूँ। मुझे ये पता चला कि कोई उन्होंने सालसी की ऑफ़र नहीं की थी। हुआ ये था कि जमीयत उलमा इस्लाम AJK का एक डेलीगेशन गया उनके पास और कहा कि जी मौलाना फजल रहमान साहब वो करना चाहते हैं, सालसी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी वेलकम, हम तैयार हैं। उन्होंने उसके ऊपर कहा कि हम मौलाना फजल रहमान साहब को बिल्कुल अगर वो सालसी करना चाहते हैं तो हमें ये काबिल कबूल है। लेकिन मौलाना साहब ने आगे से क्या किया कि पहले तुम धरना ख़त्म करो और ये कॉल वापस लो। फिर अब ये पता चला है कि JUIF और पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी हैं AJK में,
جہاں پہ JUIF کی سیٹ بنتی بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی ان کو پیپلز پارٹی سیٹ دے رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ کس کی طرف سے کر رہے تھے؟ وہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی پیچھے تھی کہ مولانا صاحب. اور پھر بلاول کی ملاقات بھی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اور پھر ایک چیز اور دیکھیں, موجودہ نظام تحریک انصاف سے لڑ سکتا ہے, تحریک توازن پاکستان سے لڑ سکتا ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے, جماعت اسلامی کے ساتھ وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے. اس لیے نہیں کہ یہ دونوں بہت طاقتور ہیں, اس لیے کہ پہلے ہی ان کی تمام تر انرجیز جو ہیں وہ تحریک انصاف سے لڑائی میں لگ گئی ہیں اور لگ رہی ہیں. وہ ایسے میں ایک نیا محاذ نہیں کھول سکتے. اس لیے اگر جماعت اسلامی ڈیلیگیشن لے کر جاتی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیلیگیشن لے کر جاتے تو تصور ہی نہیں ہے کہ ان کو روکا جاتا, ان کے ساتھ کوئی لڑائی یہ نظام لیتا نہیں. تحریک انصاف کے لیے اس نظام کا یہ ہے کہ بھائی ڈی چوک یا TLP کے لیے ہے کہ مرید کے. مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا. دونوں نے کوئی سنسیئر ایفرٹ نہیں کی AJK میں جا کے اور کچھ کرنے کی. اب آ جائے اس بات کے اوپر کہ تحریک انصاف نے بہرحال یہ بہت زبردست فیصلہ کیا ہے. تحریک انصاف نے آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے. یہ تحریک انصاف کا بالکل درست فیصلہ ہے اور میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے. ہائی کورٹ سے ان کو دلوایا گیا, دانا ڈالا گیا, لیکن آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو سلام ہے جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں. ان سب نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو, جو بلہ دینے کا فیصلہ, اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ میں تم دانا ڈال رہے ہو, نہیں ہم یہ دانا چگیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دھرنوں سے اٹھ کے آ جائیں اور ہم کہیں کہ ہمیں تو بلے کا نشان مل گیا تو اب ہم کمپین کریں. کوئی چکر نہیں ہے. جب تک آزاد کشمیر کے لوگ فیصلہ نہیں کرتے, تحریک انصاف کا ورکر بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں, تو وہ نہیں ہوا تو پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ معطل کروا دیا گیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بہت ہی زبردست اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. یہ پوری اسٹیٹمنٹ پڑھنے والی ہے, سننے والی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آزاد کشمیر کے ساتھ, آزاد کشمیر کاز کے ساتھ, آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں تو مولانا صاحب کو بھی یہی کرنا چاہیے, پیپلز پارٹی کو بھی یہی کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں و کشمیر کے عوام کی امنگوں, حق خود ارادیت اور جمہوری حقوق کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ حالات میں انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے. یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اصولی موقف ہے. زبردست انہوں نے بات کی ہے. آزاد کشمیر اس وقت شدید بحران سے گزر رہا ہے. ہزاروں شہری راولاکوٹ سمیت مختلف علاقوں میں اپنے جائز مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. حکومتی طاقت کے استعمال کے نتیجے میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. پنجاب سے آزاد کشمیر کو اشیاء خورد و نوش کی ترسیل بھی مکمل طور پر بند ہے, جس کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں. ایسے حالات میں کشمیری عوام کو مزید سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کے بجائے ان کے مسائل کا فوری اور منصفانہ حل نکالا جائے. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ موجودہ اقدامات آزاد جموں و کشمیر کی آئینی, جمہوری اور سیاسی شناخت کو مجروح کر رہے ہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے درمیان موجود بنیادی فرق کو مٹانے کا باعث بن رہا ہے. یہ بیان تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے. یہ طرز عمل پاکستان کی تاریخی کشمیر پالیسی کے لیے باعث نقصان ہے. جب کشمیری عوام خود احتجاج پر ہوں, ان کی نمائندہ آوازوں کو دبایا جا رہا ہو, سیاسی کارکنان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہوں, قیادت کو گرفتار کیا جا رہا ہو, میڈیا پر قدغنی ہوں اور اظہار رائے کی آزادی محدود کر دی گئی ہو, تو ایسے ماحول میں انتخابی عمل اپنی ساکھ اور معنویت کھو دیتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کشمیری عوام کی آواز کو نظر انداز کر کے اقتدار کی سیاست نہیں کرے گی. یہ بہت ہی زبردست انہوں نے بات کی. ہماری اولین ترجیح کشمیری عوام کے بنیادی حقوق, ان کے جمہوری مطالبات اور انصاف پر مبنی سیاسی عمل کی حمایت ہے. ہم انتخابات نہیں, عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک انتخابات میں حصہ نہیں لے گی جب تک حالات معمول پر نہیں آتے, تمام سیاسی و عوامی قوتوں کے تحفظات دور نہیں کیے جاتے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات افہام و تفہیم سے حل نہیں ہوتے, انتخابی شیڈول پر نظر ثانی نہیں کی جاتی اور تمام سیاسی جماعتوں کو حقیقی معنوں میں مساوی اور آزادانہ انتخابی ماحول فراہم نہیں کیا جاتا. دیکھیں, میں آگے بڑھنے سے پہلے یہی کام تحریک انصاف کو GB میں بھی کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ کون تھا جس نے GB میں نہ ٹکٹ ٹھیک دیے؟ وہ کون تھا جس نے GB میں کوئی تنظیم نہیں بننے دی کہ کوئی اور لیڈر نہ بن جائے؟ وہ کون تھا جس نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے کہ کسی ایک بھی حلقے میں تحریک انصاف وہاں پہ رجسٹ نہیں کر سکی؟ میں یہ اپنے 10 ولاگز میں یہ سوال اٹھا چکا ہوں, 10 ولاگز میں. ذرا سوچئے وہ کون تھا جس نے وہاں پہ غلط ٹکٹ دیے, جس نے وہاں بھی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا. آپ نے لیجیٹمائز کیا وہاں پہ سسٹم کو, جب آپ کو پتا تھا کہ آپ نے وہاں پہ تنظیم نہیں بننے دی, آپ نے مخلص لوگوں کو تنظیمی عہدے نہیں دیے, آپ نے وہاں پہ ٹکٹ ٹھیک نہیں دیے,
آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ کوئی اور لیڈر بنے تو آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن بائیکاٹ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ آپ نے لیجیٹیمائز کر دی سارے جی بی کے الیکشن کو۔ اگر تحریک انصاف بائیکاٹ کرتی تو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہونی تھی، اس کی لیجیٹیمیسی اب بھی نہیں ہے، لیکن ایک حصہ تو بن گئی تحریک انصاف۔ اور اب تو اگر مگر ہے نا کہ نہیں جی وہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، نہیں جانا چاہیے تھا تحریک انصاف کو وہاں پہ جی بی میں۔ کیوں؟ ہاں اگر وہاں پہ تنظیم صحیح ہوتی، وہاں پہ مزاحمت کرنے والے ان کے امیدوار ہوتے، ٹکٹ یہ ٹھیک دیتے، پھر لڑنا چاہیے تھا۔ جہاں بھی اے جے کے میں کنفرم تھا کہ نہ ٹکٹ ٹھیک ملیں گے، جن کو ملیں گے تو ان کو جیتنے نہیں دیا جائے گا، جو جیتیں گے تو وہ لوٹے بن جائیں گے، یہ طے ہے۔ نہ الیکشن مہم چلانے دیں گے، نہ بلے کا نشان ہوگا، نہ جیتنے دیں گے، تو فائدہ ایسے سسٹم کو لیجیٹیمائز کرنے کا۔ اور پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کی پیٹھ میں چھرا کیوں گھونپے مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی طرح؟ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، یہی فیصلہ پیپلز پارٹی اور جے یو ایف کو بھی کرنا چاہیے اگر وہ اتنے سگے ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کے۔ لیکن پیپلز پارٹی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے اور اس نظام کو طاقت دیتے ہیں کہ جو مرضی کرو اے جے کے لوگوں کے ساتھ، یہاں ان کی اے جے کے میں ان کی حکومت ہے، اور باہر نکل کے اور ڈرامے کرتے ہیں، اے جے کے لوگوں کے حق میں بات کرتے ہیں۔ کس کو یہ بیوقوف بناتے ہیں؟ اے جے کے والے لوگ اتنے جاہل اور بیوقوف نہیں ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے کہا گیا ہے کہ مزید برآں پاکستان تحریک انصاف اعلان کرتی ہے کہ آزاد جموں و کشمیر پارلیمانی بورڈ کی جانب سے امیدواروں کو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کی گئی تمام سفارشات بھی فوری طور پر معطل کی جاتی ہیں۔ موجودہ غیر معمولی حالات کے پیش نظر ٹکٹوں کے اجراء یا انتخابی عمل سے متعلق کسی بھی مرحلے پر مزید پیش رفت نہیں کی جائے گی، اور یہ تمام امور حالات معمول پر آنے، سیاسی ماحول کی بحالی اور پارٹی کے آئندہ فیصلوں تک مؤخر رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ کسی سیاسی فائدے یا نقصان کے حساب سے نہیں، بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، جمہوری اقدار کے احترام اور اصولی سیاست کے تقاضوں کے مطابق کیا گیا۔ جب تک کشمیری عوام کے لیے آزادانہ، منصفانہ اور پرامن سیاسی ماحول میسر نہیں آتا، پاکستان تحریک انصاف اس انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ اچھا، کچھ دوستوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں ان کو لڑنا چاہیے، نیریٹو بنے گا۔ اور بھائی اب اور کتنا آپ نے نیریٹو بنانا ہے؟ بچے کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر کون سا نظام رائج ہے، کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آزادی ذرائع کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اوقات آپ نے دیکھ لی کہ آزاد کشمیر میں تنویر الیاس اور یہ سارے جو ہیں وہ آئی پی پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ اوقات ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، جو اقتدار کے لیے جنہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کا بھی مستقبل تباہ کر دیا۔ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر جانے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے نون لیگ کے ایک دوست نے کہا، اور میں اب ظاہر ہے آف دا ریکارڈ بات تھی، لیکن ایک اور ہمارے بڑے معتبر پاکستان کے میڈیا کا نام ہے، وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی نے ہمیں وہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ ہم اپنے شہر میں کسی جا کے ڈھابے پہ بیٹھ کے بھی فیملی کے ساتھ چائے نہیں پی سکتے، یہ کر دی ہماری پارٹی نے ہمارے ساتھ۔ تو بہرحال جی، تحریک انصاف کا یہ بہت ہی زبردست فیصلہ ہے، بالکل ٹھیک فیصلہ ہے۔ یہ ان کو الیکشن میں حصہ لے کے اس سسٹم کو لیجیٹیمائز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر جاتے تو کیا ہونا تھا؟ وہی جو جی بی میں ہوا ہے۔ اور پھر ویسے بھی آزاد کشمیر میں کون سا کو پی ٹی آئی کی تنظیم اتنی مؤثر بننے دی گئی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تحریک انصاف کا کرائسس ہی تحریک انصاف کا تنظیمی کرائسس ہے۔ میرٹ پہ عہدیدار نہیں ہیں، نیچے عہدے میرٹ پہ نہیں ہیں، احتساب ہے نہیں، جواب طلبی ہے نہیں، کوئی مانیٹرنگ ہے نہیں، کوئی کارکردگی کو ایویلویٹ کرتا نہیں ہے، کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں لسٹیں نہیں جاری کرتا۔ تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ لیکن بہرحال یہ فیصلہ تحریک انصاف کا 100% درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے ساتھ محبت، آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وفاداری کا یہی تقاضا تھا جو تحریک انصاف نے کیا ہے۔ مجھے اپنی دعا یاد رکھیں۔ الگ نہیں ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔